بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ نماز قضا کرنے کے بارے میں ہے کہ جو ہم نماز قضا کرتے ہیں تو بعد میں پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جو دیر کرتے ہیں اور جماعت کے ساتھ یا وقت پر نہیں پڑھتے تو بعد میں پڑھنے پر ہمیں کیا سزا ہوگی، اس کے بارے میں یہ تفصیلی حدیث آیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہم ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فضائل نماز میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے وہ بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حکم جہنم میں جلے گا، اور ایک حکم کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں حکم کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے دوپت گزری، یعنی 80 سال۔ نور منصور میں متعدد روایات میں سے یہی مقدار منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال حجی رحمۃ اللہ سے دریافت فرمایا کہ حکم کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا کہ حکم 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینے کے، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح روایت ہے سے 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حکم 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق 1000 سال کا۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2 کروڑ 88 لاکھ برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جبکہ وہ وجہ زیادہ بڑے رہنے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم یا زیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے، اس لیے یہ مقدم ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو۔ ابو العیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں جانا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو شک محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو شک محروم کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ شک محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالیٰ قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے، اور عذاب علیم دکھ دینے والی عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے نقل کیا گیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، منجلین کے نماز کا چھوڑنے والا بھی اس کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگاتے ہوئے ہوں گے۔ جنت کہے گی کہ اے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں نہ تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی کہ آجا میرے پاس، آجا تو میرے لیے میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جہنم ایک وادی یعنی جنگل ہے جس کا نام لملم، اس میں سام ہے جو اونٹ کی گردن کی طرح برابر موٹے ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو
عذاب دیا جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام حب الحزن ہے اور بچھوؤں کا گھر ہے، اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہیں۔ ہاں، مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی، اس وقت خیال نہیں، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چپکے سے قبر کو کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا، قبر کو کھولا تو آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی، روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے۔ ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ تو بس میرے دوستوں بزرگوں، ایک تفصیلی حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے پر کیا عذاب ہوں گے اور نماز میں سستی کرنے والوں پر کیا عذاب ہوں گے۔ یہ آپ کے سامنے ساری بات کھل کر آ گئی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، اپنے ماں بہنوں سے، بھائیوں سے اور دوستوں سے، کہ ہم ہر حال میں نماز پڑھنے والے بنیں، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے بنیں، اور اپنے بچوں کو، بھائیوں کو اور اپنی ماں بہنوں کو اس بات پر پابند کرے کہ نماز پابندی کے مرد حضرات مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور خواتین گھروں میں جیسے ہی اذان ہو جائے نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے اولاد و اہل عیال کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے اور 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔